السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات کو کل تاریخ 10 نومبر 2021 بروز بدھ کو بہار سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا امام کا قتل ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا تھا، اس خبر سے آگاہ کرایا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، خاص کر قوم کے ذمہ داران اور علماء مشائخ، میں آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں مؤدب اور مہذب انداز میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس طرف ضرور توجہ دیں، اس طرف آپ ضرور اپنی نظر فرمائیں۔ اب یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میرے پیارے دوستوں، دل کو بہت صدمہ اور رنج ہوا جب یہ خبر ملی کہ ایک امام کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ مارنے کے بعد اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اب ہم سوچنے کا اور ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اپنے علماء اور ائمہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، آپ تمامی حضرات سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ ان کو پریشان کرنا، ان پہ ظلم و زیادتی کرنا، اماموں پر ظلم ڈھانا، یہ قوم کے لیے فلاحی اور بہبودی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب اور مصیبت کا اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ لہٰذا ہم تمام ذمہ داران لوگ جن کے اوپر قوم کی، عوام کی ذمہ داری ہے، وہ حضرات اب اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں، اور یہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اور آپ بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان کاموں میں وقت کی ضرورت کے تحت جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اب اماموں کی اور علماء کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم سب مشائخ اور علماء کی ہے۔ خاص کر وہ لوگ کہ جن کا مریدی حلقہ اور جن پر علماء، عوام اور علماء کو اعتماد اور بھروسہ ہے، ایسے حضرات اب سخت اقدام اٹھائیں تاکہ اس طرح کی گھٹنا اور اس طرح کا حادثہ کہیں اور نہ گھٹے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ اپنے اپنے اعتبار سے اس پر کام جلد سے جلد جاری کریں، شروع کریں، اور ایسے جو نالائق اور نکمے اور جہنمی قسم کے خبیث مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافق ہیں، ان کو مسلمانوں سے یہ التجا کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ انہیں مسجد کی کمیٹیوں سے، مدرسے کی کمیٹیوں سے، عیدگاہ اور خانقاہ کی کمیٹیوں سے اور دیگر تمام مسلمان اسلامی تنظیموں سے، سنی تنظیموں سے انہیں جلد سے جلد باہر کیا جائے، اور ایسے مردودوں کا سماج اور معاشرے سے بائیکاٹ کیا جائے۔ نہیں تو یہ ایسے منافق ایک ایک کر کے امام اور علماء کو پریشان کریں گے اور ان پر ظلم و تشدد ڈھائیں گے، اور اس کے بعد جب انہیں موقع ملے گا تو جیسا کہ بہار میں ایک امام اور عالم کے ساتھ حادثہ گھٹا، ایسے ہی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ میں آپ تمامی لوگوں سے، خاص کر اپنے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو، ہم اور آپ
ان لوگوں کی عزت و عظمت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے وارثین ہیں، وارث ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء کالورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علماء جو ہے عالم دین وہ انبیاء کے وارث ہیں، وارثین ہیں، لہٰذا ان کی قدر کرو، ان کی عزت و عظمت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، اسی میں ہم سب کی دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اور اگر ہم ان پہ اوپر ظلم کریں گے تو یاد رکھو کہ ان پر ظلم کرنا اپنے اوپر عذاب کو مسلط کرنا ہے، اپنے اوپر پریشانیوں کو لانا ہے، لہٰذا ہم تمام لوگ ایسے کاموں سے دور رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مشائخین اکرام ہیں، اللہ نے جن کو دنیا میں عزت و عظمت سے نوازا ہے، خدا نے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم عطا فرمایا ہے، وہ لوگ اس معاملے پر جلد سے جلد اپنا بیان بھی جاری کرے اور ایسے لوگوں پر اپنے مریدین، معتقدین، چاہنے والوں سے کہیں کہ ایسے لوگوں پر نکیل کسا جائے، ان پر لگام لگائی جائے، کیونکہ پاگل اگر کتے کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے، وہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے علماء اور مشائخ حضرات ہیں، جن کے محبین، معتقدین، مخلصین ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ ایسے لوگ جہاں بھی انہیں ملے ان پر قانونی کارروائی کی جائے، ان پر جو ہے FIR اور مقدمے درج کیے جائیں، تاکہ ایسے لوگ جیلوں کے اندر ہوں۔ ان کی جگہ اب دنیا میں رہنے کی نہیں ہے، یہ دنیا میں رہیں تو جیل کے اندر رہیں، اور مرنے کے بعد ان کو جہنم نصیب ہوگا، کیونکہ جو علماء اور مشائخ اور ائمہ کی گستاخی کرے گا، ان پر ظلم و تشدد کرے گا، اس کو یہی صلہ ملنا چاہیے، اس کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے تمام علماء اور مشائخ، میرے جتنے بھی جو ہے مؤدب اور مہذب انداز میں آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پر جلد سے جلد اپنا بیان بھی جاری کریں، اور اپنے اعتبار سے آپ حضرات جو ہے اس پر نکیل بھی کسیں اور اس پر لگام بھی لگائیں، کیونکہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ رہی بات یہ کہ انشاءاللہ میں نے کل بھی اپنے آڈیو کے بیان میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم لگاتار جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے وہاں کے لوگوں سے، ذمہ دار علماء سے رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی PM کی رپورٹ اور مقدمے کی کاپی ہم لوگوں کے پاس آ جائے گی، آپ لوگوں کو وہ بھی اس سے بھی آگاہ کرایا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ قتل کے کام کو انجام دیا ہے، جنہوں نے خون کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس سے بھی آگاہ اور روبرو کرواؤں گا۔ بہرحال اب یہ مہم ہم تمام ائمہ، علماء اور مشائخ اور قوم کے ذمہ داران کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب علماء ہی محفوظ نہیں رہیں گے، ائمہ ہی محفوظ نہیں رہیں گے، تو پھر اللہ و رسول کا پیغام کون بتائے گا، اللہ و رسول کی باتیں لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ جب یہی لوگ اب محفوظ نہیں رہ جائیں گے تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اب اس طرف ضرور خاص توجہ دیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں جب کہیں پر بھی کسی امام اور علماء کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی تو وہ فی الفور اس پر عملی جامہ پہناتے تھے، اور جو صورت بنتی تھی اس صورت کو وہ اختیار فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمارے جو ذمہ داران حضرات ہیں، خاص کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کے تمام خانوادے کے لوگ، کشوچا مقدسہ کے لوگ، اجمیر معلیٰ کے لوگ، اور اس کے علاوہ دیگر تمام خانوادے کے لوگ، اور تمام مدارس اسلامیہ، مدارس سنیہ کے حضرات اور تمام قوم کے ذمہ داران حضرات اب اس طرف توجہ دیں، نہیں تو خدا کی قسم یہ قیامت آنے کی نشانی ہوگی کہ ہم اپنے علماء پر، جس کے پیچھے ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اسلام کے ارکان، دینی مسائل جن سے سیکھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں، اور انہی کو قتل کریں گے، انہی کا خون بہائیں گے، تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ ایسا کرنا؟ لہٰذا میں
मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस बयान को सुने भी, आगे भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसे इक़दाम बंद होने चाहिए, ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर हम इमाम को ही मारेंगे तो फिर हमारे बच्चों को अल्लाह रसूल का नाम कौन बताएगा, अल्लाह और रसूल का पैगाम उन तक कौन पहुँचाएगा। लिहाजा आप हजरात इस बयान को सुने और आगे भी शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक अब ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बात अपने दोस्त और अहबाब तक पहुंचाएं, ताकि लोग बाखबर हों इस खबर से। और ये जहां पर भी यह हादसा घटा है, अगर मेरी बात वहां के जिम्मेदारान या वहां के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने ये नापाक काम किया है, जिन लोगों ने ये खबासत वाला काम किया है, जिन लोगों ने कत्ल को अंजाम दिया है, आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराइए और पूरी दिलचस्पी के साथ आप हजरात इस मुहिम को छेड़िए कि उसको जेल में होना चाहिए और उसको उम्र कैद और फांसी की सजा हो। हम लोगों ने भी इस मुहिम को छेड़ा है कि अब इमाम और उलमा पर जुल्म बंद हो, उन पर तशद्दुद बंद हो, उन पर परेशानियों का जो सिलसिला लोग जारी करते हैं इसे बंद किया जाए। हम लोगों ने भी इस मुहिम को छेड़ा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो इसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ में आले नबी औलाद अली हजरतुल अल्लाम मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद हमीयतुल्लाह तिरमिज़ी साहब किबला भी लगातार मुसलसल इस कोशिश और मेहनत में लगे हुए हैं कि ऐसे बदकार लोगों को, ऐसे नापाक लोगों को जेल की सलाखों में डालना चाहिए। उनकी जगह अब दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि जेल है, उन्हें जेल में जाना चाहिए, उन्हें जेल में रहना होगा। हजरत भी लगातार इस कोशिश और सही में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से क्यों इमाम को, एक आलिम दीन को कत्ल किया गया और मारने के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। हजरत भी इस कोशिश में लगे हैं कि इसके वजूहात जाने जाएं, इसके क्या मामलात हुए कि जो इस तरह इमाम को मारना पड़ा। इस मामले में भी हजरत भी पूरी तहकीक करने के लिए जुटे हुए हैं कि इसकी पूरी तफसील मालूम हो और इंशाअल्लाह जैसे ही तफसील मालूम होगी आप हजरात को उस तफसील से भी रूबरू कराया जाएगा। और पीएम और उसके बाद जो है कत्ल की रिपोर्ट इंशाअल्लाह जैसे ही हमारे पास आएगी, हम वहाँ जो लोग हैं उनके राब्ते में बने हुए हैं, जैसे ही हमारे पास आएगी उस खबर से भी आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा इंशाअल्लाह इन्हीं चंद बातों के साथ। लेकिन आप हजरात से गुजारिश है, जितने मुसलमान मेरे भाई सुने, आप अपने अपने महल्ले के इमाम की कद्र कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए और उसको दुनिया में खुश रखिए, उस पर जुल्म तशद्दुद ना करो मेरे दोस्तों, नहीं तो खुदा की कसम हमारे ऊपर ऐसी मुसीबतें आएंगी कि फिर दुनिया में उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा, उसका हल नहीं होगा। फिर हम आह करेंगे लेकिन फिर हमारी आह सुनने वाला कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुसलमानों, में आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप हजरात इमामों की कद्र करो, इमामों की खिदमत करो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप हजरात इस बात पर गौर करें, तवज्जो दें और जिनसे जो हो सके वो अपने एतबार से करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।